السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا واسع الفضل اغفر لی، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل عزت و تکریم میرے بزرگ اور نوجوان دوستوں، صاحب و ساتھیوں، رمضان المبارک کا محتشم مبارک رحمت والا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ جاری ہے، اور آج اس رحمت والے عشرے کا دوسرا جمعہ ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک دن کے بعد مغفرت والا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رمضان کی امپورٹنس بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا؟ وہ یہ کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آئے، جس شخص کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ رمضان میں عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکے، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جبریل امین تشریف لائے اور آپ نے 3 گویا کہ بد دعائیں کی ہیں، اور اس 3 بد دعاؤں کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جبریل امین کی جو بد دعا ہے وہی کافی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمین نے اس کو اور انڈورس کر دیا، اس بد دعا کو۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ غفلت سے گزار دے، نہ اعمال کی طرف توجہ کرے، نہ قرآن کی طرف توجہ کرے، نہ ذکر اذکار کی طرف توجہ کرے، بلکہ غفلت کی زندگی گزارے، نہ اپنی آنکھوں کی حیا کرے، نہ اپنے کانوں کو اس کو برائی سے بچائے، نہ اپنی زبان کو برائی سے بچائے، تو ایسا شخص وہ ہے جو غفلت سے رمضان گزار رہا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو اپنی چیزوں کی حفاظت نہ کر سکے، اعمال کی حفاظت نہ کر سکے، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ پھر دوسری بد دعا کی جبریل امین نے، وہ یہ کہ جس شخص کی زندگی میں اس کے والدین آئیں اور وہ والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں نہ لے سکے اور اپنی جنت کو نہ بنا سکے، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ 2 باتیں ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس شخص کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، تو ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ تو نبی علیہ السلام کا جب بھی نامی اس میں گرامی آئے تو سب کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ضروری ہے۔ یہ تو میں نے حضور علیہ السلام کے ایک حدیث کا آپ کو ترجمہ سنایا ہے اور متن بتایا ہے۔ اس کے علاوہ پرسوں سے انشاءاللہ مغفرت والا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ مغفرت والے عشرے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ اس وقت حالات جو بنے ہوئے ہیں، ملکی حالات جو ہیں، معاشی مسائل ہیں، معیشت کے مسائل ہیں اور دنیا جہان کے مسائل ہیں، ان سب کے اندر انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی سب کو استغفار کی ضرورت ہے۔ استغفار کو لازم پکڑیں گے تو مسائل حل ہوں گے، ویسے کوئی صورت نہیں ہے مسائل کے حل ہونے کی۔ تو استغفار میں بہت ساری نبی علیہ السلام نے استغفار کی دعائیں بتائی ہیں، ان میں سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ بھی ہے، سید الاستغفار بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ہیں جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں۔ ان میں سے 3 کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ یا واسع الفضل، اے بہت بڑی فضل والے، یا واسع المغفرہ، اے بہت بڑی مغفرت والے، مغفرت دینے والے، کیا کر اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس دعا کے اندر بڑی عاجزی کے الفاظ ہیں،
ایک تو اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہے اور پھر اپنی چھٹائی کو بیان کیا جا رہا ہے. اغفر لی، یا اللہ میں بڑا خطا کار ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھ سے بڑی غلطیاں ہوں گی، اے اللہ اغفر لی، مجھے معاف کر دے. اور اس کے ساتھ ایک اور دعا، اللہم انی اسألک برحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک برحمتک، میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. التی، اس رحمت کا، التی اس رحمت کا، وسعت کل شیء، وسعت کل شیء، جس کی رحمت تمام چیزوں پر احاطہ کیے ہوئے ہے. اب جب آپ نے اللہ کی تعریف کو بیان کر دیا اور پھر کہا ان تغفر لی، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، یا اللہ تجھ سے تیری معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما. اور تیسری دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک. بڑے پیارے الفاظ ہیں، مختصر سی دعا ہے لیکن اس کے اندر جامعیت بہت ہے اور اس کے اندر ویٹ بہت ہے. ظاہر ہے جو الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہیں اسی کے اندر ویٹ ہوگا. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں جب ہم دعائیں کریں تو یہ حدیث کی دعائیں یاد کریں، کیونکہ جو ویٹ، جو وزن حدیث کی دعا کے اندر ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں آ سکتا. اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے الفاظ ادا ہوئے. اور میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں لیکن میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ، ان کے اندر جو طاقت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں آ سکتی. تو اللہم بسط علینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم پر اپنی من برکاتی کا، اپنی برکتوں کے، ورحمتی کا، اپنی رحمتوں کے، وفضل کا، اپنے فضل کے، ورزق کا، اور رزق کے دروازوں کو کھول دے اور اپنا فضل ہم پر پھیلا دے. یہ جو چار باتیں ہیں یہ ہم میں سے ہر انسان کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ کا فضل حاصل ہو جائے اور برکتیں ہمارے ساتھ ہو جائیں، اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہو جائیں اور رزق ہمارا بہتر ہو جائے، اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دیں. تو یہ چاروں باتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کے اندر جمع کر کے ہمیں دے دیا. اللہم بسط علینا، اے اللہ ہم پر اپنے فضل کے دروازوں کو کھول دے، بے برکاتی کا، برکتوں کے دروازوں کو کھول دے، ورحمتی کا، رحمت کے دروازوں کو کھول دے، وفضل کا، فضل کے دروازوں کو کھول دے، ورزق کا، اور ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما دے، اس میں برکت عطا فرما دے. تو یہ دعائیں یاد کرنے کی ہیں. ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو اگر ہم روز کی ایک ایک دعا بھی یاد کریں، رمضان میں 30 دن ہے، 30 دعائیں تو ہمیں یاد ہو ہی سکتی ہیں. تو رمضان المبارک ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم اپنے رمضان کو غفلت کے ساتھ نہ گزاریں، بلکہ ویسا گزاریں جیسا اللہ چاہتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، جیسے صحابہ کرام گزار کے گئے ہیں، جیسے اہل اللہ گزار کے گئے ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں. اور اس سلسلے میں وہ اچھی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا جائے کہ جو بزرگ گزرے ہیں، اہل اللہ گزرے ہیں، ان میں سے اہل اللہ جو گزرے ہیں انہوں نے کس طریقے سے رمضان کو گزارا اور وہ کیا اعمال کیا کرتے تھے. آج ہمیں بھی اپنی روٹین کو ویسے کرنے کی ضرورت ہے. 24 گھنٹے تو سب کے پاس ایک طرح کے ہیں. ہاں ہر انسان کی ایکٹیویٹی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اس تمام ایکٹیویٹی کے اندر ہم اگر امپورٹنس دے دیں اللہ کے قرآن کو، کیونکہ یہ قرآن ہے، رمضان اور قرآن ایک ساتھ ہے، رمضان اور قرآن لازم منظوم ہے. قرآن کا نزول کا مہینہ ہے، رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ جو آپ کو وقت ملے تھوڑا سا، جہاں آپ ترتیل کے ساتھ تلاوت کریں وہاں تھوڑا سا حصہ نکال کر قرآن مجید کا اس کو ترجمہ بھی دیکھ لیں، اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو ہمارا رب ہم سے کیا بات کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے کیا بات کر رہا ہے. تو قرآن کو سیکھیں، قرآن کی تجوید کو سیکھیں، قرآن کے الفاظ کو سیکھیں، قرآن کے معنی کو سیکھیں. یہی ہے رمضان کو گزارنے کا طریقہ. پھر درود شریف کی کثرت کی جائے اور ذکر اذکار کی کثرت کی جائے، اور ذکر اذکار میں بہت سارے اذکار ہیں ان کو پڑھا جائے چلتے بیٹھتے، اس بجائے اس کے کہ ہم پالیٹکس پہ گفتگو کریں. رمضان المبارک میں چھوڑ دیں پالیٹکس کو، رمضان المبارک میں چھوڑ دیں غیبتوں کو، چھوڑ دیں چغل خوری کو، اللہ سے لوگ لگائیں اور سچ کے اوپر آئیں اور اپنی زبان کو ذکر سے مزین رکھے، ذکر سے معطر رکھے، قرآن کی تلاوت سے معطر رکھیں. جب ہمارے زندگی کا فعل اس قسم کا ہوگا تو یقیناً پھر رمضان کی برکتیں ہمیں محسوس ہوں گی. اور اگر ہم اس سے ہٹ کے ہوں گے تو پھر غفلت کا رمضان ہے. پھر اگر
تبدیلی کوئی نہ آئی انسان کے اندر 5 فٹ کے وجود میں تو پھر رمضان آیا اور گزر گیا. لیکن جس شخص نے رمضان پایا اور رمضان کے حق کو حق سمجھا اور اس کو ویسے گزار کے گیا تو پھر 30 دن کے بعد اس کو اپنے اندر ایک چینج محسوس ہوگی کہ واقعی اس نے رمضان گزارا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اعمال کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.